اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تجوید قاعدہ کورس بک نمبر 3 لیسن نمبر 8 حرکات کی ادائیگی کی پہچان اور مشق۔ یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ اس سے پہلے پارٹ میں جو ہے ہم نے پڑھا تھا پڑا زبر اور کھڑا زبر کے متعلق۔ تو آج اس کے پارٹ 2 میں جو ہے ہم نے پڑھنا ہے پڑی زیر اور کھڑی زیر، حرکات کی ادائیگی کی پہچان اور مشق۔ نوٹ: پڑی حرکات کو کھینچنے سے قرآن مجید میں زیادتی اور کھڑی حرکات کو بغیر کھینچنے پڑھنے سے کمی لازم آتی ہے جو کہ حرام ہے۔ تو اس کو پہچاننے کے لیے جو ہے اس سبق کا جو ہے نا غور سے سننا اور نوٹ کرنا جو ہے نا بہت ہی ضروری ہے۔ حرکات جو ہے نا وہ تو 3 ہیں: زبر، زیر، پیش۔ حرکات میں جس طرح گزشتہ سبق میں آپ نے جو ہے پڑھ لیا تھا کہ حرکات میں 3 باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ نمبر 1 کھینچنا نہیں، نمبر 2 کھینچنا نہیں اور نمبر 2 جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا اور نمبر 3 مجہول نہیں پڑھنا۔ یہ 3 باتیں تھیں: کھینچنا نہیں، جھٹکا نہیں دینا اور مجہول نہیں پڑھنا۔ تو مجہول جو ہے زیر اور پیش میں جو ہے نا عام طور پہ جو ہے لوگ مجہول پڑھتے ہیں۔ زیر کو اپنے معروف طریقے سے ادا کرنا ہے اور اس طرح پیش کو بھی معروف طریقے سے ادا کرنا ہے۔ زبر تو آسان ہے، آدھے الف کی آواز ہے، با زبر با، یعنی پڑے زبر کی آواز ہے، ب ت ث، یعنی اس سے زیادہ جو ہے نا آپ نے نہیں کھینچنا ہے، بس اتنا جو ہے اتنی آواز ہوگی اس کی۔ تو زیر اور پیش میں جو ہے نا عام طور پہ جو ہے نا لوگوں سے مجہول ہو جاتا ہے۔ کھینچنے والا مسئلہ بھی ہوتا ہے لیکن مجہول بھی پڑھتے ہیں۔ تو جس طرح زبر جو ہے آدھا الف ہے تو زیر آدھی یا ہے اور پیش آدھا واو ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم ادا کریں گے تو ادائیگی جو ہے نا وہ معروف طریقے سے ہوگی۔ اگر اس طریقے کے خلاف ہم جو ہے نا پڑھیں گے تو ادائیگی جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوگی۔ اب با یا زیر بی ہم اگر پڑھتے ہیں تو اس یا کی آواز کو ہم آدھا کر لیتے ہیں، بی۔ با یا زیر بی ہے تو اس کو آدھا کریں گے تو آواز ہو جائے گی بی۔ اور اس اگر کھڑی زیر ہے تو اس کو پھر آپ نے کھینچنا ہے، اور کھڑی زیر بھی جو ہے نا یا مدہ کی آواز دیتی ہے، با زیر بی۔ تو آگے کھڑی زیر کے متعلق انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ پہلے جو ہے نا ہم نے بڑی زیر کے متعلق پڑھنا ہے۔ بڑی زیر ہونٹوں کو نیچے کی طرف کھول کر بغیر کھینچے اور جھٹکا دیے پڑھیں۔ جھٹکا بھی آپ نے نہیں دینا اور کھینچنا بھی نہیں۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ با زیر بی، تا زیر تی، ان ہونٹوں کو نیچے کی طرف کھول کر پڑھنا ہے، تا زیر تی۔ اور مجہول آواز جو عام طور پہ پڑھتے ہیں وہ بھی آپ سن لیں، وہ با زیر بے، تا زیر تے، اس طریقے سے پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ تو معروف طریقے سے جو پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی۔ تو جھٹکا بھی نہیں دینا
اور اس طرح مجہول سے بھی بچنا ہے۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بیلی، یعنی اے بیلے نہیں پڑھنا، ای بیلی۔ حمزہ زبر آ، دال زیر ذی، اذی، نون زبر نا، اذینا، عین زبر عا، ہا زیر ہی، عاہی، دال زبر دا، عاہیدہ، حا زبر حا، فا زیر فی، حافی، ضا زبر ضا، حافظا، کاف زبر کا، را زیری کری، ہا زبر ہا، کریہا، شین زبر شا، را زیری شری، با زبر با، شریبا، حا زبر حا، سین زیر سی، حسی، با زبر با، حسیبا، عین زبر ع، لام زیر لی، علی، میم زبر ما، علیما، میم زبر ما، لام زیر لی، ملی، کاف زیر کی، ملیکی، صا زبر صا، عین زیر عی، صاعی، قاف زبر قا، صاعقا، سین زبر سا، میم زیر می، سمی، عین زبر ع، سمیعا، لام زبر لا، با زیر بی، لبی، ثا زبر ثا، لبیثا، طا زبر طا، طا زبر طا، فا زیر فی، طافی، قاف زبر قا، طافیقا۔ اب کھڑی زیر جو ہے نا ہم نے پڑھنی ہے۔ کھڑی زیر ہونٹوں کو نیچے کی طرف کھول کر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں۔ پڑی زیر میں تو آپ نے اوپر پڑھ لیا کہ پڑی زیر کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، ہونٹوں کو نیچے کی طرف کھول کر بغیر کھینچے اور جھٹکا دیے بغیر پڑھیں گے۔ اور کھڑی زیر کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، ہونٹوں کو نیچے کی طرف کھول کر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے۔ با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، ثا کھڑی زیر ثی، یا حا پیش یح، یا کھڑی زیر یی، یحیی، تا حا پیش تح، یا کھڑی زیر یی، تحیی، حمزہ حا پیش اح، یا کھڑی زیر یی، احیی، نون حا پیش نح، یا کھڑی زیر یی، نحیی، یا سین زبر یس، تا حا زبر تح، یستح، یا کھڑی زیر یی، یستحیی، نون سین زبر نس، تا حا زبر تح، نستح، یا کھڑی زیر یی، نستحیی، واو زبر وا، لام یا زیر لی، ولی، یہاں شد ہے، یہ جو ڈبلیو بنا ہے اس کو شد کہتے ہیں، تو شد والا حرف جو ہے وہ سخت پڑ جاتا ہے، تو یہاں جو ہے نا رواں میں بھی جو ہے نا اس کی سختی جو ہے نا وہ ظاہر ہوگی۔ واو زبر وا، لام یا زیر لی، ولی، یا کھڑی زیر یی، ولی یی، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان، با یا زیر بی، ان بی، یا کھڑی زیر یی، ان بی، نون زبر نہ، ان بی، تو یہاں جو ہے نا آپ نے دو چیزیں جو ہے نا نوٹ کرنی ہے۔ ایک تو کھڑی زیر جو ہے نا اس کو تو کھینچنا ہے جس کے متعلق بات ہو رہی ہے، دوسرا یہاں شد جو ہے اس میں آپ نے خیال کرنا ہے کہ شد والا حرف جو ہے اس کی ادائیگی درست ہو اور شد جو ہے نا پوری طرح ادا ہو جائے، یعنی شد والا حرف سخت ہوگا، تھوڑی آواز میں رک جاتی ہے سختی کی وجہ سے، النبیین، نون میں غنہ کریں گے تو تب جو ہے شد کی ادائیگی ہوگی، اور یہاں جو ہے نا یا کے اوپر شد ہے تو با کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو آواز میں تھوڑی سختی آئے گی، اور رواں میں جو ہے یا کے اوپر شد جو ہے نا اس صحیح ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ النبیین، حمزہ لام زبر ال، حمزہ میم پیش میم زیر می، الامی، تو نون مشدد میں اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے،
اور اس میں غنہ جو ہے نا ادا نہیں کریں گے تو پھر شد پہ اثر پڑے گا، تو اس لیے نون مشدد میں اور میم مشدد میں جو ہے نا غنّے کا آپ نے خیال کرنا ہے، غنّہ لازمی کرنا ہے۔ المی، میم یا زیر می، میم کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کے اوپر بھی شد ہے۔ پہلے حمزہ کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم کے اوپر شد ہے، پھر میم کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا کے اوپر بھی شد ہے۔ حمزہ لام زبر ال، حمزہ میم پیش میم یا زیر می، الامی، یا کھڑی زیر ی، الامی، نون زبر ن، الامیین، را با زبر رب، با کھڑا زبر با، رب با، نون یا زیر نی، ربانی، یا کھڑی زیر ی، ربانی، نون زبر ن، ربانیین۔ تو یہاں جو ہے نا آپ کو شد پڑھنے کا جو عام طور پہ لوگ غلطی کرتے ہیں شد کے اندر، تو وہ اس کا سبق بھی مل گیا آپ کو، اور ساتھ جو ہے کھڑی زیر اور بڑی زیر کو معروف طریقے سے جو ہے اس کی ادائیگی کرنا بھی اس کا سبق بھی مل گیا۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی، ہا میم زیر ہم، ایلافیہم، فا یا زیر فی، ہا کھڑی زیر ہی، فیہی، میم پیش مو، ہا الف زبر ہا، موہا، نون دو زبر نن، موہانن، حمزہ با زیر اب، را کھڑا زبر را، اب را، ہا کھڑی زیر ہی، ابراہی، میم زبر م، ابراہیم۔ اب جو ہے پڑی زیر اور کھڑی زیر کی اکٹھی مشق، با زیر بی، با کھڑی زیر بی، تو اس کا رواں بی اور اس کا رواں بی، پڑی زیر کو نہیں کھینچنا اور کھڑی زیر کو کھینچنا ہے۔ تا زیر تی، تا کھڑی زیر تی، سا زیر سی، سا کھڑی زیر سی، با زیر بی، با کھڑی زیر بی، با زیر بی، یا زبر یا، بی یا، دال زیدی، بی یا دی، ہا کھڑی زیر ہی، بی یا دی ہی، یعنی ہا کو صرف کھینچنا ہے، باقی اس کے ساتھ جو حروف ہیں ان کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے، صرف ہا کی آواز کو آپ نے کھینچنا ہے۔ با زیر بی، واو زبر وا، بی و، لام زبر لا، بی والا، دال زیر دی، بی ولدی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ولدی ہی، سا زبر سا، میم زبر ما، ساما، را زیر ری، ساماری، ہا کھڑی زیر ہی، سامری ہی، عین زبر عا، میم زبر ما، عاما، لام زیر لی، عامالی، ہا کھڑی زیر ہی، عامالی ہی، ہا کھڑا زبر ہا، دال زیر دی، ہادی، ہا کھڑی زیر ہی، ہادی ہی، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، آیا، تا زیر تی، آیاتی، ہا کھڑی زیر ہی، آیاتی ہی، کاف پیش کو، تا پیش تو، کوتو، با زیر بی، کوتوبی، ہا کھڑی زیر ہی، کوتوبی ہی، را پیش رو، سین پیش رو، روسو، لام زیر لی، روسولی، ہا کھڑی زیر ہی، رسولی ہی، نون صاد بی نص، لام زیر لی، نصلی، ہا کھڑی زیر ہی، نصلی ہی، خا زیر خی، لام کھڑا زبر لا، خیلا، لام زیر لی، خیلالی، ہا کھڑی زیر ہی، خیلالی ہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، تو یہاں سے ہم نے جو ہے نا اس صورت کو جو ہے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا ہم نے اس کو پڑھنا ہے، یعنی ہم نے اس سے پہلے جو ہے پڑا زبر بھی پڑھ لیا اور کھڑا زبر بھی پڑھ لیا، بڑی زیر کھڑی زیر بھی پڑھ لیے، تو ہم نے اس میں ابھی پیش جو ہے نا ہم نے پڑھی نہیں ابھی، لیکن
اس کے ساتھ جو ہے نا باقی جو ہے نا پڑا زبر، کھڑا زبر، اس طرح پڑی زیر، کھڑی زیر، ان کو جو ہے نا ہم نے سمجھنا ہے ان الفاظ کے اندر۔ القارعہ، القارعۃ ہے، وقف کریں گے تو القارعہ، یعنی گولتا پہ جب وقف ہوتا ہے تو ہاں سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ ما القارعہ، یہاں جو ہے را کی زیر جو ہے نا پڑی زیر ہے تو اس کو جو ہے نا اپنے کھینچنا بھی نہیں اور مجہول بھی نہیں پڑھنا۔ وما ادراک، یہاں جو ہے کھڑا زبر آ گیا۔ ما القارعہ، تو یہاں پڑی زیر آ گئی، اس کو معروف طریقے سے ادا کریں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازینه فهو في عیشة راضیہ۔ یہاں الفاظ کو میں الگ الگ کر کے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ جو ہے آپ کو صحیح سمجھ آئے اس کی، اور الفاظ مثلا کہ واضح جو ہے نا آپ سمجھ سکیں، ورنہ جو ہے ایک آیت سے دوسری آیت تک جو ہے نا ایک سانس میں پڑھنا ہوتا ہے، سانس کے لیے یہ نہیں وقف ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، یہاں کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچنا ہے، واو کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ تو آج کے سبق میں ہم نے پڑی زیر اور کھڑی زیر کے متعلق ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا۔ تو یہ حرکات کی ادائیگی کی پہچان اور مشق، تو اس کا پہلا پارٹ اور دوسرا پارٹ جو ہے نا الحمدللہ ہو گیا۔ تو باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ باقی بھی پڑھیں گے۔ تو آپ نے جو ہے اس کو غور سے سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اور اس طرح باقی جو ہے نا اسباق بھی انشاءاللہ بہت ہی مفید کورس ہے، اس کو جو ہے نا آپ نے جاری رکھنا ہے اور صحیح سمجھنا ہے، اور کوئی بات سمجھنا ہے تو آپ کمنٹ کر کے جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام۔